کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو نکل جائیں گے، یا جہنم میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ نبی اولیاء کے دامن پکڑے ہوگے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت انبیاؤں کو اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ملائکہ کو، اس میں سب سے پہلے مقرب فرشتوں کو، پھر دیگر فرشتوں کو، اس کے بعد انسانوں میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سب کو موقع دیں گا، جو کہ اگر نیکوکار ہوں گے تو وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے، اور سفارشیں ان کی ہوں گی جن کے تعلق سے اللہ طے کر چکے ہوں گے جنتی ہیں۔ پھر آپ بولیں گے جب جنتی طے کر دے سفارش کیوں ہوں گی؟ سفارش اس لیے ہوں گی کہ اللہ کو اس آدمی کا مقام وہاں بتانا ہوگا کہ یہ کیا تھا، اس لیے اللہ نے طے کر چکا ہے کہ یہ 100 لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ ایک آدمی کو سفارش کرنے لگائیں گے، تم کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ تمہارا مقام پتہ چلے لوگوں کو تم کیا تھے دنیا میں۔ تو جنت اللہ ہی طے کرے گا کس کو دینا ہے، لیکن لوگوں سے سفارشات کروائیں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے، پکڑ لیں گے؟ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے کہ مقام محشر میں ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے، تو مقام محشر وہیں تو ہوں گا نا، فیصلہ حشر وہیں فیصلہ ہو رہا ہے۔ مقام محشر میں کسی کے پاس دامن ہوگا ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت انسان بغیر ختنہ کیے ہوئے اور ننگا ہوں گا۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول کیا سب بغیر کپڑوں کے ہوں گے؟ تو کہا ہاں اے عائشہ، کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی کس کی کیا ہو رہا ہے، چونکہ وہ مقام ہی ایسا ہے، کوئی سوچے گا نہیں کیا ہو رہا، سب کو پڑی اپنے نجات کی، تو کپڑے تو ہے ہی نہیں ہوں تو دامن کا سوال کہاں سے آیا؟ دوسرا، نہیں اس کے بعد بھی جو سفارش چلی، شفاعت کبریٰ جو آپ سم کریں گے، شفاعت صغریٰ جو فرشتے اور اولیاء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، ہم نہیں جانتے کہ انبیاؤں کے علاوہ اور مقرب فرشتوں کے علاوہ کون کون سفارش کریں گا، ہم کو نہیں پتا ہے۔ سفارشی اللہ طے کریں گے نا، کہ اللہ نے کانٹریکٹ دے کے دنیا میں بھیجا کہ یہ سفارشی بن جائیں گے، جیسے ہم نے بنا دیا فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی، فلاں جگہ یہ سفارشی۔ انبیاء اور مقرب ملائکہ نزدیکی فرشتوں کے علاوہ کون سفارشی ہوں گا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ کی طرف کی بات ہوں گی، اللہ کس کو سلیکٹ کرو کہے سفارش کرو، ہم نہیں جانتے۔ تب ہم کون ہوتے پہلے سے طے کرنے والے کہ انبیاء اور اولیاء اور فلاں کریں گے؟ انبیاء تو ٹھیک ہے وہ کریں گے، اپنی اپنی قوموں کی آپس میں بھی کریں گے، لیکن وہ سفارش کس بنیاد پہ ہوں گی؟ اللہ جن کو معاف کرنا چاہیں گا ان کے تعلق سے انبیاء کو اور فرشتوں کو، نیکوکاروں کو سفارش کرو، تاکہ ان کو عزت ملے جو سفارش کر رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا ڈیسیجن ہے کس کو بھیجنا اور کس کو نہیں بھیجنا، یہ کوئی منمانا ڈیسیجن تو نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر آئیں گے اور ہم کو سب کو پکڑ کے بولیں چلو یہ میرے ماننے والے تو جنت میں چلو۔ ایسے واقعات میں نے سنے بھائی کہ ہمارے پیر آ جائیں گے، کسی کا انتقال ہو، ان کے روح قبض کرنے پیر آ گئے، ملک الموت تو آئی نہیں ان کو، اور لے کر سیدھے جنت میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حالانکہ ایسے واقعات تھے بھائی، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ اگر وہ محشر میں کیا حالات ہوں گے اگر اس کو رکھا جائے تو حالات یہ ہوں گے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، لوگ جو ہے پسینے میں شرابور ہیں، اور لوگ کہیں گے چاہے جنت ملے یا جہنم، بس فیصلہ شروع ہو جائے، تکلیف سے تو نجات ملے، سورج کی نزدیکی۔ لوگ سب ملیں گے، ایک جٹ ہوں گے، کہیں گے آج کیا کیا جائے، اللہ کو کیسے منا جائے، اللہ اتنے غضب میں ہوں گا کہ اس سے نہ پہلے ہوا ہوں گا نہ اس کے بعد ہوا ہوں گا۔ حدیث بہت طویل ہے لیکن وہ میں مختصر رکھ رہا ہوں۔ تو لوگ کہیں گے آدم کے پاس چلو علیہ السلام، یہ پہلے نبی ہیں تو لہٰذا اللہ ان کی سنیں گے۔ وہ جائیں گے اور کہیں گے آدم اللہ سے آج تم سفارش کرو، یہ شروع ہو جائے، حشر قائم ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھ پر رحم کرنا، اللہ مجھ پر رحم کرنا، میں تو آج نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ اتنے غضب میں نہ اس سے پہلے کبھی ہو نہ اس کے بعد ہوں گا۔ اگر کہ اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو کہا تھا اس جھاڑ کے قریب نہ جانا، میں تو آج کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام ہمارے باپ یہ کہیں گے۔ آدم علیہ السلام کہ تم ایک کام کرو، تم نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول تھے، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، ہو سکتا ان کی سفارش ہے۔ لوگ مل کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں کہ نوح آج تم اللہ کے پاس سفارش کرو کہ یہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے آج اللہ اتنا غضب ہے نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے خود اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی تھی، میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا، میرا پیچھا چھوڑو بھائی، کہیں اور جاؤ۔ یہ انبیاء کانپ رہے ہیں، اولیاؤں کا کیا حال ہوگا ابھی سوچ ہی لیجیے، انبیاء کانپ رہے ہیں۔
لوگ آدم نوح علیہ السلام کہیں گے تم شاید ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کچھ کر سکے، وہ اللہ کے خلیل دوست ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت پہلے نبی، نوح علیہ السلام کی فضیلت پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست ہے۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو اکیلا ہوتا ہے، دوسرا ویسا نہیں بن سکتا اس کا، بہت خاص، جس کو جگری دوست بولیں گے، دوست تو بہت ہوتے ہیں جس سے ہم رازداری کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اس کو خلیل بولتے ہیں۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو، دوست ہو، آج سفارش کر دو، بس قائم ہو جائے میزان، لگ جائے حساب کتاب میں نمبر ہمارے، شروع ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ سے دنیا میں 2 ایسی خطا ہوئی تھی جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کرے، میں تو نہیں جاؤں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، شاید موسیٰ کے پاس جاؤ، ان کا شرف یہ کہ اللہ نے کلام کیا، فضیلت یہ، شاید اللہ نے سیدھے بات کی، شاید وہ کرے۔ لوگ جائیں کہیں گے اے موسیٰ آج جو ہے تم اللہ کے سامنے سفارش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اللہ اتنے غضب میں جائیں، اس سے پہلے وانے اس کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا، کہ تو اللہ نے اگر میری وہ خطا پکڑ لی نا، جو میں نے ایک بکا مارا تھا ایک شخص جس سے وہ مر گیا تھا، میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تم شاید عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام، چونکہ وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے ان میں روح پھونکی تھی، ان کے پاس جاؤ، شاید وہ سفارش کریں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، آپ نے فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کا عذر آپ نے نہیں بتایا، وہ کہہ دیں گے میں نہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، شاید یہ سفارش کریں۔ کہاں سے بات کہاں تک آ رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں آگے بڑھوں گا، اللہ مجھے چند کلمات سکھائیں گا، میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اتنی دیر پڑھا رہوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا، ان کلمات کو پڑھیں گا جو میرے رب نے سکھائے ہوں گے، اور جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوں گا، مجھ سے کہیں گا محمد اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گی، مانگو، عطا کیے جاؤں گے۔ پھر میں سفارش کروں گا، اور وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ فیصلہ کر چکا ہوں گا جنت میں جانے، اور ایک لوٹ جائیں گا، صرف ایک لوٹ جائیں گا، ایک طبقہ جائیں گا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اتنی دیر پڑا رہوں گا جتنے میرا رب چاہیں گا، پھر میں دعا کروں گا، اور پھر اللہ کہیں گے محمد اٹھو، بولو، سنے جاؤں گے، مانگو، عطا کیے جاؤں گے، پھر میں سفارش کروں گا، پھر کچھ لوگوں کو اللہ بھیجیں گا، پھر میں گر پڑوں گا۔ دیکھیے ایک لوٹ میں سب بھی نہیں جا رہے ہیں، کہاں آپ لا رہے باقی لوگوں کی بات؟ جو طے شدہ سفارشی ہے وہ دامن جھٹک رہے ہیں ایک دوسرے کا، انبیاء طے شدہ ہے نا سفارش کرنے والے، گھبرا رہے رب کے سامنے، کیا مذاق بنا رکھا ہم نے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے جن کے نام آپ لے رہے ہیں۔ انبیاء اور مقرب ملائکہ ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ ہے کون سفارشی ہے ہمارا، ہم نے خود ساختہ بنا لی، سیلف ڈیفائنڈ، یہ ہمارے مشفی ہے، یہ ہماری شفاعت کریں۔ بہرحال اس بات کو ہم سمجھیں، لہٰذا اور یہ انبیاء کس کی سفارش کریں گے؟ چلیے کس کی کریں گے سفارش؟ جو ان کی سنت پہ عمل نہیں کر کے آیا، جو ان کے طریقے کی مخالفت کر کے آیا، جس نے ان کی اور جو پیغام لائے تھے اس کو چھوڑ کر، ان کی کریں گے سفارش کہ اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن میرے بارے میں بہت بولتے تھے، ان کو سب کو جانے دو میرے پیچھے۔ جتنے لوگ دیکھیں جو یہ سفارش اور دامن کی بات کریں اکثر بے نمازی ہیں۔ چلیے اللہ کے ولیوں کی مثال لے لیجیے جی، کہ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، یہ کس کی سفارش کریں گے؟ میں سوال کرتا ہوں، جو طریقے پہ یہ چلے یا ان کے خلاف جو چلا ان کی کریں گے؟ مجھے بتائیے آپ۔ نہیں ہم فلاں اللہ کے ولی کو ماننے والے، آپ نہیں مانتے، ہم بھی مانتے اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کون نہیں مانتا ہے نا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، اس کے بعد تابعین ہوتے ہیں، یہ بھی تو ولی ہے نا، کبھی ان کے بارے میں اللہ کے ولی تصور بھی نہیں کرتے، ان کو سب سے نیک لوگ ہیں، سمجھ رہے آپ بات؟ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ جس ولی کا نام لے کر وہ اس کے پیچھے جائیں گے، اس کی زندگی جیسی تھی ویسے شکل بھی نہیں بنائی تم نے آج تک، سمجھ رہے آپ بات؟ تو کیا ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جو ان کے خلاف چل کر؟ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اجازت دے ایسے لوگوں کو کہ ایسوں کی سفارش کرو جو سنت کے خلاف نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرے۔ تو بہرحال سفارش ہوں گی وہ اللہ دیں گا، اور ظاہر سی باتیں نیکوکاروں کی ہوں گی، سیلف ڈیفائنڈ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے، اور وہ نیک لوگ ہی کریں گے، ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے۔